پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، شنگھائی تعاون تنظیم کا اسلام آباد میں 23واں اجلاس۔ روس کے وزیر اعظم تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان اور بیلاروس کے سربراہان پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء نے معزز مہمانان کا استقبال کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان پہنچ گئے۔ تمام مندوبین کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ تمام غیر ملکی وفود کو خصوصی پروٹوکول میں سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایس سی او سربراہان حکومت کے اعزاز میں عشائیہ۔ شہباز شریف نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ایس سی او کانفرنس میں 12 ممالک کے سربراہ اور 200 سے زائد وفود شریک۔ سربراہی اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم سے تاجکستان کے ہم منصب قاہر رسول زادہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ایس سی او اجلاس میں تاجکستان کی فعال اور تعمیری شرکت کو سراہا۔ کہا پاکستان اور تاجکستان کے مابین دوستی اور تعاون کا پائیدار رشتہ ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ تاجک وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ قاہر رسول زادہ کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، مواصلات میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے ہم منصب بھی ملے۔ شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، مواصلات میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم کا ایس سی او کے مقاصد، اصولوں اور ترجیحات کے لیے بھرپور تعاون کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم سے کرغز کابینہ کے چیئرمین کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے کرغزستان کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ آصف زرداری نے کہا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ چین کی پاکستان کے موقف کی غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہیں۔ دشمن کی سی پیک جیسے منصوبوں کو ناکام بنانے کی سازش کا خاتمہ کریں گے۔ چینی وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ صدر مملکت سے کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین بھی ملے۔ آصف زرداری نے کہا کرغزستان کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ عقیل بیک جاپاروف کہتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ تجارت کا فروغ کرغزستان کی ترجیح ہے۔ صدر آصف زرداری نے چین کے وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ سمیت وفاقی وزراء، سروسز چیفز، گورنرز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ آرمی چیف کا پاک بیلاروس عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے علاقائی امن سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی میں اعتماد ہوتا تو وہ خود آتے۔ وزیر خارجہ جے شنکر کو پاکستان بھیجنا بھارت کا اپنا فیصلہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت نے مقبوضہ وادی کی حیثیت بدل کر سلامتی کونسل اور اپنے آئین کی خلاف ورزی کی۔ خطے میں عوام کے لیے مل کر نہیں بیٹھے تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ پاکستان اور بھارت کو دو طرفہ تعلقات کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ جانتا ہوں بھارتی وزیر خارجہ دہشت گردی پر اپنا بیانیہ دہرائیں گے۔ جے شنکر ایسا کریں تو بطور میزبان ہمیں معاف کرنا چاہیے۔
ایس سی او کی میزبانی پاکستان کی سفارتی تاریخ میں بڑی کامیابی، عالمی کانفرنس سے دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوگا۔ ایس سی او دنیا کی 40% آبادی اور جی ڈی پی کا 32% حصہ رکھتی ہے۔ تنظیم کے اہداف میں تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، توانائی، سیاحت کے شعبوں میں تعاون، خطے میں امن و امان اور سلامتی کو مشترکہ طور پر یقینی بنانا شامل ہے۔ Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust, and spur economic development for shared prosperity. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز۔ 2017 میں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ایس سی او کا رکن بنا تھا۔ 7 سال بعد وزیر اعظم شہباز شریف ایس سی او سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ نون لیگ حکومت کے پاکستان کی عالمی اور علاقائی سطح پر معاشی ترقی، سلامتی اور امن کے ویژن کا تسلسل جاری ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس، وزارت اطلاعات نے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں پاکستانی ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کی روایت کی جھلک پیش کی گئی۔ پاکستان کے خوبصورت مقامات، تاریخی اہم عمارتوں کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ ملک کی ترقی کے لیے عوام کی محنت، لگن، جذبے کو بھی بہت خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں ایس سی او کے فورم سے علاقائی تعاون کو فروغ ملے گا۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ چین پاکستان کا اسٹریٹجک شراکت دار، مستقبل میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف سے لاہور میں کل ملاقات طے پا گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر پیغام دیا، آئینی عدالت کی مخالفت ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ سیاسی مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں۔ آئینی عدالت کے قیام پر پیپلز پارٹی کا 2 دہائیوں سے ایک ہی موقف ہے۔ انصاف کا نظام ناانصافی کا نظام بن چکا ہے۔ آئینی ترامیم کو دھڑا بندی سیاست سے دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ نہیں چاہتے جیلوں میں پڑے قیدیوں کی مشکلیں آسان ہوں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں خصوصی کمیٹی کی 7 میٹنگز میں پی ٹی آئی نے ایک بھی سفارش یا تجویز پیش نہیں کی۔ مخالفین بنیادی انسانی حقوق، آئین اور قانون کے منافی ایک بھی شق کی نشاندہی نہیں کر پا رہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے پارلیمنٹ کو وہ مقام ملے جو کسی بھی جمہوری پارلیمانی نظام کا بنیادی تقاضا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 17 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا۔ تمام حکومتی اراکین پارلیمنٹ کو کل اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل، اب 17 اکتوبر کی بجائے کل 12:30 بجے ہوگا۔ خصوصی کمیٹی اجلاس میں آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کی کوشش کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 18 سے 21 اکتوبر تک آئینی ترمیمی بل پر ووٹنگ کرائے جانے کا امکان ہے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ سے باقاعدہ آگاہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج شام 4 بجے پیمز اسپتال کے 2 ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین کا طبی معائنہ کیا۔ ہمیں بتایا گیا بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، انہوں نے 1 گھنٹے ورزش بھی کی۔ میڈیکل رپورٹس ملتے ہی جلد شیئر کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، پشاور ہائی کورٹ کا استفسار۔
وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا مخصوص نشستوں کے باعث الیکشن نہیں کرا سکے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا، 22 اکتوبر تک تحریری طور پر بتائیں الیکشن کیوں نہیں کرائے جا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ان ایکشن LDA سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں میں پلاٹ بیچنے کی پابندی کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ DG LDA کو 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر پنجاب حکومت نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے اہلیت کا تعین کر دیا۔ مجرمانہ ہسٹری رکھنے والے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ ریاست کے خلاف مقدمات میں نامزد افراد بھی منصوبے کے اہل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کا حکم، متعلقہ حکام کو شہری مسائل پر ہفتہ وار اجلاس بلانے کی ہدایت۔ شہر میں نکاسی آب اور بارش سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ K4 منصوبے پر مسلسل چوری کی وارداتیں۔ ایڈیشنل IG کراچی نے DSP بن قاسم، 2 SHOs اور ہیڈ محرر کو معطل کر دیا۔ کراچی میں FIA کی کارروائی، کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث 3 بینکوں کے 3 افسر گرفتار، ملزمان کے قبضے سے $26,000 برآمد۔ نوشہرہ پبی میں پاک روس مشترکہ مشق، دروزبہ 7 کا آغاز۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے طویل مشقوں کا آغاز 13 اکتوبر کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم میں ہوا۔ مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارت کا نکھارے جانا ہے۔ پاکستان اور روس کی افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی شعبے میں 7ویں 2 طرفہ مشترکہ مشقیں ہوئیں۔ اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ پاکستان، پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور اطالوی سفیر نے طیاروں کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام نے کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور مستقبل میں بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیہی خواتین کا عالمی دن آج۔ اس دن کا مقصد مختلف شعبوں میں دیہی خواتین کی خدمات کا اعتراف ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دیہی خواتین کی خدمات کو خراج تحسین، کہتی ہیں دیہی خواتین کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دیہی خواتین کی معاشی ترقی اور خود مختاری کے لیے مویشی مہیا کریں گے۔